السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کے لیے رزق حاصل کرنے کے بنیادی ذرائع زراعت، ملازمت، صنعت و حرفت اور تجارت ہے. ویسے تو میراث اور ہدیہ اور وقف شدہ مال کا حاصل ہونا یہ بھی ذرائع ہیں، لیکن کسب کے حوالے سے یعنی کام کرنے کے ذریعے اور کام کے ذریعے سے رزق حاصل کرنے کے بنیادی ذرائع ملازمت، زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت ہے. ان ذرائع میں سے تجارت کے بارے میں قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں، چند باتیں اللہ تعالی کی توفیق سے آج ذکر کی جائیں. تجارت عربی کا لفظ ہے اور اس کے لیے دوسرا لفظ بیع ہے. باع یبیع بیعا. بیع ایک ایسا لفظ ہے جو قبیلہ ازداد سے ہے، یعنی اس کے دونوں معنی آتے ہیں. بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے. البیع ضد الشراء والشراء ایضا. بیع کا لفظ بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اگرچہ خریدنے کے لیے الگ لفظ شراء ہے. اصطلاحاً بیع کسے کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال المتقوم بالمال المتقوم تملیکا و تملکا. شریعت میں بیع یا تجارت کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے جسے مال قرار دیا ہے اس مال کا باہمی تبادلہ اس طرح سے ہو کہ خود مالک بنے اور فریق ثانی کو مالک بنا دیں.
شریعت نے جسے مال قرار دیا ہے اس کا باہمی تبادلہ اس طرح سے ہو کہ خود مالک بنے اور فریق ثانی کو مالک بنا دیں، اسے تجارت کہتے ہیں۔ اور مال کسے کہتے ہیں اس پر بھی ہمیں بہرحال توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا المال اسم لغیر آدمی، مال انسان مال نہیں ہے، آدمی مال نہیں ہے۔ آدمی اللہ تعالی کی تخلیقی قدرتوں کا ایک شاہکار ہے، یہ مال کی صورت نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو کسی آزاد انسان کو فروخت کرتا ہے اس کو بہت ناپسندیدہ قرار دیا، بلکہ فرمایا کہ ایسے شخص کا مقدمہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف اللہ کے حضور میں خود لڑوں گا۔ المال اسم لغیر آدمی خلق لمصالح الآدمی وامکن احرازه والتصرف فیہ علی وجہ الاختیار۔ مال سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے انسان کی بہبود کے لیے پیدا کیا گیا ہو اور اسے محفوظ کرنا اور اس میں اختیار کے ساتھ تصرف کرنا ممکن ہو۔ اختیار کے ساتھ تصرف کرنا اور اسے محفوظ کرنا ممکن ہو، وہ چیز مال کہلائے۔ شرع نے جسے مال قرار دیا ہو پہلی شرط، دوسری شرط یہ کہ وہ محفوظ کی جا سکے، اور تیسری شرط یہ کہ اس میں تصرف کا اختیار ہو۔ چنانچہ شرع نے جسے مال قرار نہیں دیا وہ اس کی تجارت جائز نہیں ہوگی۔ چنانچہ شراب کو شریعت نے مال متقوم قرار نہیں دیا، لہذا چونکہ یہ مال متقوم نہیں ہے لہذا شریعت میں اس کی تجارت جائز نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ چنانچہ تجارت کی وہ تمام شکلیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ باطل کے تحت آ جاتی ہیں، اور باطل ذرائع سے یا باطل طریقے سے یا باطل سورس سے مال حاصل کرنا یا مال منتقل کرنا، یہ دونوں اس آیت کی روشنی میں اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں ان سے اللہ تعالی نے روک دیا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز قبضے کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال غصب مت کرو۔ وتدلوا بها الی الحکام، تم انہیں عدالتوں میں لے جاتے ہو اور وہاں ایسا وکیل کر لیتے ہو، بلکہ اب تو جج ہی کر لیتے ہو کہ جس کے ذریعے سے اپنے حق میں مقدمہ کر لیتے ہو۔ حضور نے فرمایا دنیا میں تو تم کسی وکیل یا اپنی طلاقت لسانی کے ذریعے سے وہ مقدمہ اپنے حق میں کرا لو گے، لیکن قیامت کے روز یہ مال تمہارے لیے جہنم کی آگ ہوگا۔ حکم قال علیہ السلام۔ چنانچہ تجارت نام ہی حلال طریقے سے کمانے کا اور حلال طریقے سے مال حاصل کرنے کا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو اسے حلال قرار دیا۔ اور یہاں یہ بات سمجھیے، قرآن کریم نے حلال ذرائع سے تجارت کو فضل ربانی قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تجارت کے فضائل بیان فرمائے ہیں ان کی بنیاد قرآن کریم کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ فاطر میں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، بحری ذرائع سے اور بحری راستوں سے جو تم تجارت کرتے ہو یہ دراصل لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل ہے جو تم تلاش کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، حج کے دوران جب تمہیں فرصت ملے، مثلا 40 دن کے لیے حج کے سفر پر گئے ہیں اور پھر تمہیں اعمال حج سے فرصت ملی ہے، تو اس دوران اگر تم مال کمانے کے لیے جائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے وہاں کوئی تجارت کرتے ہو تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل، اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہاں تجارت کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پسندیدہ تاجروں کا ذکر سورہ نور میں فرمایا، اور الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ فرمایا رجال، کچھ لوگ ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں سودا کرنا اور سودا بیچنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کا کاروبار رکاوٹ نہیں بنتا۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہاں تجارت سے حاصل ہونے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل قرار دے رہے ہیں۔ آج مجھے گلے میں بہت تکلیف ہے اور میں نے قاری صاحب سے درخواست کی تھی کہ آج کی گفتگو آپ فرمائیں، لیکن پھر میں نے کہا چلو اللہ کے نام پر شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، تو اس لیے دعا فرمائیے۔ حضرت رافع ابن خدیج، حضرت رافع ابن خدیج یا خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سئل النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ای الکسب افضل اطیب، سب سے پاکیزہ رزق کون سا ہے، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، ایک تو دستکاری ہاتھ سے کیا گیا کام، اور دوسرے ایسی بیع اور ایسی تجارت اور ایسی خرید و فروخت کہ جس میں نہ ملاوٹ ہو نہ خیانت ہو، ایسی تجارت کہ جس میں نہ کہیں ملاوٹ ہو اور نہ اس میں خیانت ہو۔ حضور نے فرمایا یہ بہترین رزق ہے، یہ پاکیزہ ترین رزق ہے۔ اور انہی تاجروں کے بارے میں حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانت دار ہے، کاروبار میں بددیانتی اختیار نہیں کرتا۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء، کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ۔ جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء اور انبیاء اور صدیقین کی رفاقت نصیب فرمائے۔
اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے کہ من یأخذ مالا بحقہ یبارک لہ فیہ، جو شخص مال کو اس کے جائز حق کی رعایت کرتے ہوئے جائز طریقوں میں خود کو ڈال کر اور جائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے مال حاصل کرتا ہے، یبارک لہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس پر اس مال کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تجارت کی ترغیب دی، ارشاد فرمایا لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس، اگر تم یہ کاروبار نہیں کرو گے اور تجارت نہیں کرو گے، خرید و فروخت کے معاملات نہیں کرو گے، تو معاشی طور پر لوگوں پر بوجھ بن جاؤ گے، اور معاشرے میں ایسے افراد کا ہونا کہ جو پورے معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے، اس کو ہمارے دین نے قبول نہیں کیا ہے، پسند نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یتیم اگر معاشرے میں ہوتا ہے تو سارا معاشرہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس کی کفالت کرے، اور فضائل جتنے آئے ہیں یتیم کی کفالت کے وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا و کافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم معاشرے میں کوئی ایسا فرد جو دوسروں پر بوجھ بن رہا ہو، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ محتاج ہیں اور جو لوگ معذور ہیں، وہ سب سے پہلے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی اولاد ان کی ذمہ دار ہے، اور پھر کہتا ہے ان کا عائلہ اور خاندان ان کا ذمہ دار ہے، اور پھر بھی اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر جس برادری کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ برادری ان کی ذمہ دار ہے۔ گویا کہیں بھی کسی بھی سٹیج پر ایسے افراد نہیں رہنے دیے جو بالکل بے سہارا ہو۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مسلسل تجارت کی، پارٹنرشپ بھی کی، تجارت کاروبار بھی کیا، اور مزاربت کی بنیاد پر اور مشارکہ کی بنیاد پر کاروبار کیا، اور مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہ اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام باقاعدہ تجارت کیا کرتے تھے۔ جو 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نام لے کر، ان میں سے 6 صحابہ معروف تاجر تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے چاندی کے تاجر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ صنعت و حرفت میں مہارت رکھتی تھی، اور مدینہ منورہ کی انصار کی عورتیں کپڑوں کی سلائی کا کاروبار کر کے مال حاصل کیا کرتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا تو یعنی مواخات کا سلسلہ قائم ہوا جس کو آپ جانتے ہیں، تو حضرت سعد نے ان سے فرمایا کہ دیکھو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنا دیا ہے، دینی بھائی، اب اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، میں انصار میں سے انتہائی مالدار آدمی ہوں، لہذا اپنا آدھا مال آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور آپ کا گھرانہ ادھر رہ گیا ہے، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح آپ کے ساتھ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لا حاجت لی فی ذالک، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حل من سوق فیہ تجارت، مجھے بازار کا راستہ بتائیے جہاں کاروبار ہوتا ہے، میں وہاں جا کے اپنے کاروبار کا ابتدا سے اپنے کاروبار کا آغاز کروں گا، چھوٹی سطح پر شروع کروں گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ قال السوق قینقاع،
تو حضرت سعد نے کہا کہ قینقاع کا بازار ہے، اس میں آپ کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں۔ فقال فغدا الیہ عبد الرحمن فاتا بعقد وسمن، حضرت عبد الرحمن بن عوف اگلے دن صبح وہاں پنیر اور مکھن اس کا کاروبار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اتنی برکت ڈالی کہ ان کی میراث سونے کی اینٹوں کی صورت میں تقسیم۔ اللہ طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کان ابو بکر معروفا بالتجارہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعارف یہ بھی تھا کہ وہ بہت بڑے تاجر ہیں۔ لقد بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده 40,000 درہم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو 40,000 درہم ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی کاروبار حجاز سے ایران تک پھیلا ہوا تھا، اور حضرت زبیر کپڑے کے تاجر تھے اور ان کا کاروبار شام تک وسیع تھا۔ حضرت عباس یمن سے عطر خریدتے اور موسم حج میں یہاں مکہ مکرمہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کاروبار نے اتنی ترقی اور اتنا پھیلاؤ اللہ نے اس میں ڈالا کہ ان عبد الرحمن بن عوف اذا دخلت العیر الحاملۃ لتجارته سمعت له زجة بالمدینہ، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تجارتی قافلے مدینے میں داخل ہوتے تو پورے شہر میں چرچا ہوتا اور دھوم مچ جائے گا۔ معلوم ہوا تجارت کرنا، کاروبار کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ تجارت کے بارے میں پہلی بات، اس پر ذرا توجہ دیجیے، جو اسلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے وہ یہ کہ اسلام فرد اور جماعت کے ذہنوں میں یہ باطل نظریہ ختم کرتا ہے کہ اخلاق اور مذہب کا تعلق معاشی زندگی سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ذہن پایا جاتا ہے نا کہ جناب اخلاق اور مذہب کا تعلق معاشی زندگی سے نہیں ہے، جھوٹ بولے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا۔ مولوی صاحب آپ ذرا اسلام کو اور یہ اخلاق کو اور مذہب کو ایک طرف رکھیں، ہمیں کاروبار کرنے دیں۔ یہ نعرہ ہم نہیں لگا رہے، قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب آپ کیسا نظریہ پیش کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کرنے میں آزاد نہیں ہیں، ہمیں مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں اللہ کے احکام کا پابند ہونا ہوگا۔ یہ کیسی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ بالکل ہو بہو آج کل ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تجارت تو بس تجارت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس نظریے کو غلط نظریہ قرار دیا اور کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو آؤ اللہ کی یاد کے لیے بڑھو مسجد کی طرف اور کاروبار کو ذرا چھوڑ دو، وذروا البیع تجارت کو روک دو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب نماز پڑھ لی جائے تو اب تمہیں اجازت ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب امر کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے اور اس کے بعد امر کے ذریعے سے اس کام کو، اس رکاوٹ کو ختم کیا جا رہا ہو، تو دوسرا جو امر ہوتا ہے وہ اجازت کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا پہلے فرمایا کہ تم شکار نہیں کر، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم شکار نہیں کرو گے، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم شکار نہیں کرو گے۔
اور وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب حالت احرام سے نکل جاؤ تو اب شکار کر سکتے ہو. یہاں امر ہے لیکن یہ امر اجازت کے لیے. اسی طرح نماز جمعے کے لیے آنے کا حکم دیا گیا اور تجارت چھوڑ دینے کا حکم ملا، اور اس کے بعد جو امر ہے کہ اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ اجازت کے لیے. معاش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فضل کہا ہے، اللہ کا فضل کہا ہے. چنانچہ اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے سچائی، امانت، دیانت اور معاملات کی صفائی کا درس دیا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا سناؤ تمہارا کام وام کیسے چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مال کمانے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا ہے. آج بھی ہمارے ہاں یہی ذہن پایا جاتا ہے کہ درویش وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی کام نہ کرے، کپڑے بھی جتنے اس کے کم از کم ہوں گے، لنگوٹ پہنا ہوا ہو تو وہ بہت بڑا ولی شمار ہوگا. ہمارے معاشرے میں آج کل بھی یہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کوئی اگر کوئی نیک آدمی اس نے کوئی اچھا تجھے بھی کار خرید لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ یہ گدھے پر رہے یا اونٹ پر رہے. آج یعنی لوگوں کے یہاں یہی تصور ہے، یہ عجیب تصور ہے. حضرت عمر بن العاص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کماؤ، بہت اچھی بات ہے کہ نیک آدمی کے پاس حلال مال، اور فرمایا تم اپنی اولاد کو اس پوزیشن میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے. اس سے بہتر یہ ہے کہ حلال ذرائع سے مال کما کر اولاد کے لیے اتنا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ اطمینان کی زندگی گزار سکے. فرمایا من سعى على عياله ففي سبيل اللہ، جو اہل و عیال کو حلال کمانے کی خاطر کوشاں رہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہے. ومن طلب الدنيا في عفاف كان في درجة الشهداء، جو پاک دامن رہتے ہوئے تجارت کرتا ہے اور مال کماتا ہے کل قیامت کے دن شہداء کے درجے میں. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو پہلی تعلیم یہ دی کہ وہ نرم مزاج ہو. رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ رحم کرے اس انسان پر جو نرم گفتگو کرتا ہے اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنے والا ہے. اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، تین کام کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، خریدتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے اور مطالبہ کرتے ہوئے. جو شخص نرم گفتگو کرتا ہے اور دوسروں کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص کرم ہو، مہربانی. الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وتحرم علیہ النار، لوگوں میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ کون ہے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ کے لیے حرام کر دیا ہے اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے. کل قریب ہین، ہر نرم پہلو، نرم لہجہ اور آسانی لوگوں کے لیے پیدا کرنے والا. اذا باع سہل، اذا باع بیچتا ہے تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے. سہل اذا اشترى خریدتا ہے تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے. سہل اذا اقتضى، اور جب مطالبہ کرتا ہے تب بھی سخت رویہ اختیار نہیں کرتا بلکہ نرمی اختیار کرتا ہے. حضور نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے ان دونوں کو اپنا سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتے اور الگ نہیں ہو جاتے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر انہوں نے سچائی اختیار کی اور جو چیز بیچ رہے ہیں اس کے عیب اور نقائص پوری طرح سے واضح کیے،
یا اس کی اگر خوبیاں ہیں تو اس میں مبالغہ نہیں کیا بلکہ جینون بات بتائی، سچی بات بتائی. بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کی بے میں اور کاروبار میں برکت ڈالتے ہیں. وَإِن كَتَمَا وَكَذِبَا، اور اگر وہ چھپاتے ہیں عیوب اور جھوٹ بولتے ہیں کاروبار میں، جو سودا ہے اس کی حقیقت کو واضح نہیں کرتے، بیچتے ہوئے خوب مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور ایک ناقص چیز کو اعلیٰ چیز ثابت کر کے بیچ دیتے ہیں. محقت برکت فی بیعہما، ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا دیتے ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ناقص مال دے کر خالص کی قیمت وصول کرنا اور دھوکہ دے کر اسے مردانگی سمجھ کر خوش ہونا، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان سن لیجئے. حضرت واصلہ ابن اسقا فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، من باع عیبا لم یتنبہ لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ. جو شخص کوئی چیز بیچتا ہے اور اس کے نقائص کو واضح نہیں کرتا، اس کی کمیاں جو اس میں ہیں ان کو چھپاتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا سودا مبالغہ آرائی کر کے بیچ دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میڈ ان پاکستان ہے اور میڈ ان جاپان بنا کے بیچ دیا گیا یا کوئی اور غلط بیانی کی گئی، لم یزل فی مقت اللہ، تو اللہ کا غضب مسلسل اس پر نازل ہوتا ہے. ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور فرشتے مسلسل اس پر اللہ کی لعنت کرتے رہتے ہیں. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو تجارت میں مشغول دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجروں کو کل قیامت کے دن بعض ایسے تاجر ہوں گے جن کو بدکاروں میں اٹھایا جائے گا. الا من اتقى وبر وصدق، ہاں جو اللہ سے ڈرتا رہا ہے اور خیر خائی کرتا رہا ہے اور سچ بولتا رہا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے گا. ڈیٹس مٹا کر نئی ڈیٹس لکھ کر ایکسپائری ادویہ اور ایکسپائری سامان اپنے دکان میں بیچنا، یہ دھوکہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے ایسا شخص محروم ہو کے رہ جاتا ہے. ناپ تول میں کمی سے سختی سے روکا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں دیتے ہیں ناپ کر اور تول کر تو گڑبڑ کرتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو اٹھایا نہیں جائے گا؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب انسان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اس پیشی کا ان کو کوئی احساس نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ مال کمانے کی خاطر آنکھیں بند کر کے حلال اور حرام کا امتیاز کیے بغیر مسلسل کاروبار کیے چلے جا رہے ہیں مال کی بڑھوتری کی خاطر. کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ قرآن کہہ رہا ہے. تاجروں سے حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ لاصحاب الکیل والمیزان، ناپ تول والوں سے کہا، ناپ تول والوں سے کہا، انکم قد ولیتم امرین ہلکت فیہم الامم السابقہ قبلکم، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو کام سپرد کیے ہیں، ناپ اور تول کے، اور یہ ایسے کام ہیں جن میں پہلی امتیں ہلاک ہو کے رہ گئیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی امتوں کی طرح اپنے لیے ہلاکت سمیٹ گئے. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ اس کا رزق قطع کر دیتے ہیں.
رزق سے محروم ہونے کی کئی صورتیں ہیں. ہو سکتا ہے دکان چل رہی ہو لیکن رزق سے فائدہ نہ اٹھا سکتا. اب میں اختصار کے ساتھ چند ضابطے ذکر کر دوں. سب سے پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاوم سے منع فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا یصاوم الرجل علی صوم اخیہ. تصاوم کیا ہے؟ تصاوم کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص کسی سے سودا طے کر چکا ہے یا کر رہا ہے تو دوسرے کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. دوسرا اگر مداخلت کرے گا تو یقیناً گنہگار ہوگا، کیونکہ اس سے جھگڑا اور فساد پھیلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض. بیع پر بیع مت کرو. بیع پر بیع سے مراد کیا ہے کہ خریدار سے کوئی کہے الگ کر کے کہ تو نے جو چیز اس سے خریدی ہے اسے واپس کر دے، میں اس سے عمدہ اور اچھی چیز اسی قیمت پر تمہیں دوں، اسے واپس کرو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس سے بہتر اور اچھی چیز اسی قیمت پر دوں گا. یہ طے شدہ سودے کو بگاڑنا ہے جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تاجروں کو روک دیا. دوسرے بیع نجش، نہا عن بیع نجش. بیع نجش سے روکا ہے. کیا نجش کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت میں خریدار کو دھوکہ دینا. نہى النبی عن النجش، اور فرمایا الخدیعۃ فی النار، اور فرمایا الناجش آکل الربا وخائن، دھوکہ دینے والا سود کھانے والے کی طرح ہے اور خیانت کرنے والا ہے. اور نجش کی صورتیں کیا ہیں؟ سامان اور مال کی ایسی صفات ذکر کرنا جو اس میں نہ ہو. تجارت کی جو چیز بیچ رہے ہیں ان کی خوبیاں ایسے بیان کریں جناب ان کو آسمان تک لے جائیں، اور حقیقت میں وہ نہ ہو ایسے. عمدہ اوپر اور ناقص نیچے چھپا کر رکھنا. عمدہ جو دکاندار جو خریدنے والا دیکھے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، نیچے گندا مال رکھا ہوا ہے. اور خریدار کو یہ ظاہر کرنا کہ سارا مال ایسا ہی ہے جبکہ نیچے گند ہے. اسی طرح فروخت کنندہ کا گاہک کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ اس سامان کو 15 لاکھ میں لینے والے موجود ہیں، حالانکہ وہ 10 لاکھ کا سامان ہے، لیکن فروخت کرنے والا 15 لاکھ کا بتا کے خریدار کو یہ بتا کر اس کو 16 میں دینا چاہتا ہے کہ یہ 15 لاکھ کے تو خریدار موجود ہے، آپ 16 لاکھ میں لیں گے تو دے دوں گا، حالانکہ ہے 10 لاکھ کا. اور وہ انجان ہے. خریدار کو اعتماد میں لے کر یا خریدار اعتماد میں آ کر 16 کا خرید لیتا ہے، یہ خریدار سے غلط بیانی اور یہ نجس میں آتا ہے. اسی طرح خریدار کے سامنے بروکر یا دلال کا کسی چیز کا خریدار بن کر مارکیٹ سے زیادہ قیمت بتانا، جیسے کسی زمانے میں بولی میں ہوا کرتا تھا، حالانکہ خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ خریدار زیادہ قیمت پر خرید سکے، یہ نجش کے تحت آتا ہے اور یہ ناجائز ہے. فروخت کنندہ کے سامنے کسی چیز کی اتنی برائی اور عیب بیان کرنا کہ وہ انتہائی کم قیمت پر اپنی چیز فروخت کر دے، یہ بھی ناجائز ہے. مثلا کسی کے پلاٹ کا نمبر ہے 302، او ہو تہاڈا پلاٹ اس قیمت تے نہیں وک سکتا بادشاہ، جہد نال گل کریے وہ کہندا ہے اسی 302 لوانی ہے. کسی کے پلاٹ کا نمبر اگر 420 ہے تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جناب 420 نہیں ہو سکتا بادشاہ. کوئی 10 نمبر کا ہے، کسی کا نمبر 13 ہے 23، بدقسمتی سے ہم 13 اور 23 اور ان عددوں کو اپنے ہاں وہ سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ عدد میں کچھ نہیں.
ورنہ تو پھر کوئی عدد نہیں بچے گا. پھر 303 اگر ہوگا تو 303 کہیں گے. پھر کوئی نہ کوئی ایپ نکالتے چلے جائیں گے. اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا اسلام نے اس سے روکا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، کاروبار میں سود کا عنصر شامل نہ ہو. یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں یہ جوئے کو معاشرے میں عام کر رہی ہیں، جوئے کو عام کر رہی ہیں اور سود کو عام کر رہی ہیں. ابھی بعض کمپنیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے بیلنس میں ہمارے پاس 2000 مسلسل جمع رہے گا اور پڑا رہے گا تو ہر روز آپ کو اتنے SMS فری ہیں، اتنی کالیں فری ہیں. یہ سود ہے. کل دین جر نفعا فہو ربا. ہر قرض جو اپنے ساتھ نفع لاتا ہے وہ سود ہے. قاری صاحب پکے پتہ کرو، پتہ کرو. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا باقاعدہ حدیث میں ذکر کیا کہ ان کو برابر سرابر تو تم بیچ سکتے ہو، دست بدست برابر سرابر بیچ سکتے ہو، ان میں اتار چڑھاؤ نہیں کر سکتے. الذهب بالذهب، سونے کے ساتھ سونا، والفضة بالفضة، چاندی کے ساتھ چاندی، الحنطة بالحنطة، گندم کے ساتھ گندم، التمر بالتمر، کھجور کے ساتھ کھجور، والشعير بالشعير، جو کے ساتھ جو. یہ برابر سرابر تو آپ ان کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن گندم کو گندم کے بدلے میں اس طرح سے بیچنا کہ 1 من لے کر اس کے بدلے میں 1.5 من دینا، یا 100 روپے یا 1000 روپے کے نئے نوٹس 1100 روپے میں خریدنا، یا 10,000 کی دتھی جس کو کہتے ہیں دتھی، یا ہزار نوٹوں کی دتھی اگر 1 لاکھ کی ہے تو اس کو 1,01,000 میں خریدنا حرام ہے. اسی طرح سے ریل گاڑی جو 5-5 روپے یا 20-20 روپے کے سکے ہیں، وہ 1000 کے سکے 1,010 میں خریدنا حرام ہے. برابر خریدے جا سکتے، برابر ان کا معاملہ ہو. ڈالر روپے میں یا پاؤنڈ روپے میں ان میں اتار چڑھاؤ درست ہے، چونکہ نقدیاں 2 مختلف ہیں، کرنسی مختلف ہے. لیکن ایک ہی کرنسی پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ زیادہ قیمت پر خریدنا، یا نوٹ دے کر سکے خریدنا اور ان میں اس طرح کا گیپ پیدا کرنا، یہ حرام ہے. اسی طرح ملکیت اور قبضے میں چیز کا آنا ضروری ہے، اور قبضہ اتنی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وکیل اس چیز کو اپنے قبضے میں لے چکا ہو اگر باہر سے مال لیا، یا الگ سے متعین کر دی گئی ہو کہ یہ فلاں سیکٹر میں فلاں نمبر پلاٹ آپ کا ہے. یہ بھی ملکیت اور قبضہ شمار ہوتا ہے. اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. آپ اشتہاروں میں دیکھتے ہیں، اخبار میں اشتہار آیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں قابل فروخت ہیں، لیکن جیسی ہیں جہاں ہیں، یہ جیسا ہے جہاں ہے، یہ ابہام ہے اور ایسی تجارت ناجائز ہے. چونکہ شریعت ابہام والی کسی بات کو قبول نہیں کرتی. بالکل کلیئر ہونا چاہیے سودا، اس کی قیمت، اگر قسطوں پر ہیں تو قسطوں کا تعین، اور اگر شارٹ ہو جائیں قسطیں تو قیمت بڑھے گی نہیں، اور اگر جلدی دے دیں تو قیمت کم نہیں ہوگی بلکہ قیمت وہی رہے گی. یہ صورت تو جائز ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ آپ جلدی پیسے دے دیں گے تو آپ کی اس چیز کی قیمت کو ریڈیوس کر دیا جائے گا، اور اگر آپ دیر سے شارٹ کریں گے قسطیں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. قسطوں کا یہ انداز ناجائز ہے. اسی طرح خریدار کے سپرد کرنے کی قدرت حاصل ہو
اور پہلے سے قیمت طے نہ کرنا اپنی برادری میں، اور جو تسی دیو گے ٹھیک ہے لے لیں گے، جو دیو گے لے لیں گے۔ اب اس نے لے لیا، بعد میں پھٹا پڑ گیا، بولا جی میں نے تو 10,000 دینا، نہ بھائی میں تو 9,000 دوں گا۔ یہ ناجائز ہے، قیمت کا تعین ہونا چاہیے۔ تعاملوا کالاجانب وتعاونوا کالاخوان، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح اور تعاون کرو بھائیوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان باتوں میں ہمیں حلال ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔